بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا صالحا امين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کے ساتھ جو ہے ہم نے اپنا فہم القرآن کورس کا جو آغاز کیا ہے، اور اس کے آج جو ہے ہم رکوع نمبر 6 اور 7 انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اور تلاوت میں بھی ہمارا رکوع نمبر 5 اللہ کی رحمت سے خود ہی آ گیا، اور وہ اس لیے آ گیا کہ پچھلی دفعہ اس رکوع کے اوپر تھوڑی سی بات جو ہے وہ کم ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو بھی ساتھ جو ہے وہ دہرا لیں۔ تو چونکہ یا بنی اسرائیل دونوں طرف آ رہا تھا تو اس لیے وہ تھوڑی سی آگے پیچھے جو ہے وہ دونوں کی تلاوت لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کروا دی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو نعمتیں گنوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے تمہیں نعمت عطا کی تھی، میرا ساتھ جو تمہارا عہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرے ساتھ جو عہد ہے اسے میں پورا کروں گا۔ اور بندوں کے ذمے بنی اسرائیل کے ذمے کیا عہد تھا کہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ آگے پہنچانا، اور جو ہے وہ اس میں انہوں نے جو ہے کوتاہی کی، اس میں سارا آگے جو ہے وہ اس کا ذکر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میری کتاب پر ایمان لانا اور تھوڑی قیمت پہ جو ہے وہ اس کو بیچ نہ ڈالنا، حق اور باطل کو مشتبہ نہ بنانا، جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرنا، اور کرنے کے کام اس 5ویں رکوع میں یہ بتائے گئے تھے کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رب کے آگے جھکنا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی کہ یہود نے اپنے نماز میں سے، عبادت میں سے رکوع کو نکال ہی دیا تھا، رکوع کرتے ہی نہیں تھے، تو یہاں خاص طور پہ کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی جو ہے وہ رکوع کرو۔ اور پھر أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو تو نیکی اختیار کرنے کا کہتے ہو لیکن خود کو بھول جاتے ہو۔ یہ آیت نمبر جو ہے وہ 44 ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے کہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر خود بھی عمل کرنا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسروں کو پیغام بھی جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں کہ تم کتاب پڑھتے ہو لیکن تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیونکہ انہوں نے عقیدہ آخرت کو بالکل ہی وہ بھول گئے ہوئے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز مشکل کام ہے لیکن فرما بردار لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جنہیں پتہ ہے کہ انہیں اپنے رب کی طرف جانا اور پلٹنا ہے۔ اور پھر کیا 2 چیزیں بتا دی گئی، 2 ہتھیار بتا دیے گئے، صبر اور نماز سے جو ہے وہ کام لو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور پھر نماز کی پابندی کی جو بات یہاں پہ آئی ہے، اور ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ ان فرما برداروں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا جو پچھلا رکوع تھا، اس کی کچھ بات ہو گئی تھی اور کچھ بات جو ہے وہ رہ گئی تھی، تو میں نے چاہا کہ میں اس کو دہرا دوں۔ تو آج کا لیسن ہم اپنا سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب ہمارے پاس جو ہے آیات نمبر 47 تا 61 ہے، 6 اور 7۔ تو ان کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے چند اہم واقعات کا تذکرہ ہے جن میں ان پر اللہ کی طرف سے نازل کردہ نعمتیں اور پھر ناشکریاں اور نافرمانیاں اور نالائکیاں جو تھی وہ بیان کی گئی ہیں، اور انہیں یاد دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، دریا پار کروایا تھا، من و سلویٰ جیسی نعمتیں عطا کی تھی، اور تورات عطا فرما کے ہدایت کا مرکز بنایا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ جھٹلایا، بت پرستی، گوسالہ پرستی، گائے کی پوجا کی، نافرمانیاں کی، پیغمبروں کو جھٹلایا اور خواہش نفس کے پیچھے چلے۔ اور یہ تمام واقعات بتا کے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو، مجھے اور آپ کو خبردار کر رہے ہیں، اور عبرت اور سبق جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر ہے۔ اب یہاں پہ آغاز ہو رہا ہے اس آیت کا، آیت نمبر 47 کا، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا،
اور اس بات کے کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کے چھوڑا جائے گا، نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ آج دنیا میں تو جو ہے وہ کہیں کوئی بے گناہ بھی پکڑا جائے یا اس طرح سے بھی پکڑا جائے، گناہگار بھی، تو کیا ہوتا ہے کہ سفارشیں ڈالی جاتی ہیں، رشوتیں دی جاتی ہیں، فدیے دیے جاتے ہیں، چھڑوا لیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہ ساری چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو خاص طور پہ اس کی طرف توجہ دلائی گئی، کیونکہ آخرت کا عقیدہ جو ہے وہ اس کو انہوں نے گم کر دیا تھا، اس میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، اور ان کے وہ اس خیالات خام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولادیں ہیں، بڑے بڑے اولیاء، صلحاء اور زہاد سے نسبت رکھتے ہیں، ہماری بخشش تو انہیں بزرگوں کے صدقے ہو جائے گی، ان کا دامن گرفتہ ہو کر بھلا کوئی سزا کیسے پا سکتا ہے۔ انہی جھوٹے بھروسوں نے ان کو دین سے غافل کر دیا اور گناہوں کے چکر میں مبتلا کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ نعمتیں دلوانے کے بعد جو ہے وہ ساتھ یہ والی بات کی ہے۔ اب یہ دونوں رکوع کے جو اہم نکات ہیں، کی پوائنٹس ہیں، کی لیسنز ہیں، یہ ہمارے سامنے ہیں، اور اس میں دوسری جو بات یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کیا نعمت ہے کہ فرعون سے جو ہے اس کی غلامی سے نجات بخشی، کیونکہ وہ لڑکوں کو قتل کرا دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں اس میں بہت بڑی تمہارے لیے جو ہے وہ آزمائش تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں کہ سمندر پھاڑ کے کیسے راستہ بنایا، تمہیں اس میں سے بحریت جو ہے وہ نکلوا دیا، اور ان کو اس میں فرعونیوں کو جو ہے وہ غرقاب کر دیا۔ یہ بھی نعمت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اب مصر سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا میں پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 40 شب و روز کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا، تاکہ وہاں اس قوم کے لیے جو اب آزاد ہو چکی تھی قوانین شریعت اور عملی زندگی کی جو ہے وہ ہدایات دی جائیں۔ اور جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے کیا کیا، پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور جو ہے وہ آگے اس کی یہ واقعہ آگے جا کے جو ہے وہ تفصیل سے بھی ایک جگہ پہ جو ہے وہ آئے گا کہ کس طرح وہ زیورات کے بوجھ سے لد گئے اور انہوں نے اتارے، اور سامری نے جو ہے وہ جادو کے زور سے اس کو جو ہے وہ بچڑے کی پگھلا کے اور بچڑے کی شکل دی، اور وہ سارا کچھ اس نے جو ہے وہ کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ بھول گئے تھے، اسی کے پاس جو ہے وہ گئے ہیں، تو ادھر لگ گئے وہ سارے۔ اب یہ کیوں لگے؟ کیونکہ ان کے دلوں میں تو اسی کی محبت تھی۔ پہلی محبت جو گرفتار جس میں بندہ ہوتا ہے وہ نہیں نا چھوٹتی جلدی دل سے۔ جیسے اب دیکھیں ہمیں پتہ بھی ہے کہ دنیا پرستی کی کتنی زیادہ مذمت ہے، مادیت پرستی کی اتنی زیادہ مذمت ہے قرآن و حدیث میں، سیرت میں، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمارے چونکہ دل میں وہ بسی ہوئی ہے تو اس لیے ہم گھوم کے اسی طرف جو ہے پلٹ جاتے ہیں۔ تو یہی حال ان کا تھا، وہ بھی ادھر ہی گھوم کے پلٹ کے جا رہے تھے، ارادہ کر رہے تھے۔ تو اب یہاں پہ وہ آئے ہیں آزاد جگہ، آزاد شہری کے طور پہ رہنے کے لیے، تو اب نظام زندگی چلانے کے لیے شریعت کی ضرورت تھی، نظام قوانین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ سیرت میں ہم پڑھ رہے مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ، تو وہاں پہ جو ہے وہ انہیں اب ایک جگہ میسر آ گئی تھی جہاں اللہ کے احکامات قائم کر سکتے تھے، تو وہ احکامات وہاں ان کو ملے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، ان کی زندگی حیات طیبہ، واقعات بہت سارے آپس میں بہت زیادہ مواصلت ہے۔ پھر یاد کرو موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے پلٹا تو کہا لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، اپنی جانوں کو ہلاک، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کہتے 1000 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ افراد جو تھے اس وقت، پھر ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ قتل کیا جائے، اپنی جانوں تم ختم کرو۔ تو یہاں پہ پھر جو ہے وہ 70,000 یہودی جو ہے وہ وہاں پہ اس وقت، اس سے بڑی توبہ اور اس سے بڑی تطہیر جو ہے وہ ممکن ہی نہیں تھی۔ اور کسی بھی نظریاتی جماعت کے اندر تزکیہ اور تطہیر کا بہت زیادہ ضرور قبول کر کے جماعت سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور رفتہ رفتہ نظریہ ہو جاتا ہے، اور اپنے مفادات جو دراہٹیں جو ہے وہ مقدم ہو جاتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو جو ہے نظریے جڑے رہیں، اعادہ کر رہے ہیں، اجتہاد کے ساتھ جڑے رہیں، اور اللہ کے حضور جو ہے وہ توبہ کرتے رہیں۔ یہاں پھر توبہ کی بھی بات آئی کہ کرو، اپنی جانوں کو ہلاک کرو، تمہارے لیے خالق کے نزدیک اس میں تمہارے سارے حالات گزرے، اور یہ ساری نعمتیں نے عطا کی، لیکن اس کے باوجود
انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتا نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے زبردست سائن کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر تھے، مگر پھر ہم نے بتایا شاید احسان کے بعد شکر گزار بن جاؤ۔ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہدایات کو نظر انداز کرنے کا نقصان جب انسان اللہ کی کتاب اور احکامات سے ہٹتا ہے تو وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر قیادت کا بگاڑ دیکھیں کہاں سے شروع ہوا کہ بنی اسرائیل نے اپنی خواہشات کے تابع ہو کر قوم کو گمراہی کی طرف لے گئے۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ جس لیڈر کے پیچھے بھی میں اور آپ چلیں تو کیا وہ سیدھے اور صحیح اور حق کے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو اتنی سینس اور سمجھ کرنی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پتہ نہیں، ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں، ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی چیز خریدنے لگتے ہیں تو اس کی خوب چھان پٹک کرتے ہیں، چاہے وہ ہم پھل خریدیں، چاہے ہم سوٹ خریدیں، چاہے ہم کوئی بھی چیز خریدیں، تو جب ہم اس کا سب طرف سے پوچھ کے کسی ڈاکٹر پہ بھی جانا ہو نا تو آپ 5-6 افراد سے پوچھتے ہیں کہ کون سا اسپیشلسٹ ہے اس چیز کا، کون سا بہتر ہے، سیکنڈ اوپینین بھی لیتے ہیں، تیسرے چوتھے فرد کی رائے بھی لیتے ہیں، پھر ہم اس کے اوپر جو ہے عمل کرتے ہیں۔ تو دین کے معاملے بھی اور دنیا کے ان معاملات میں کہ جہاں کسی کے آپ نے کسی اجتماعیت کے ساتھ جڑنا ہے، کسی لیڈر کے پیچھے چلنا ہے، تو اس کا بھی پہلے سارا جو ہے وہ چھان پٹک کی جائے اور پہلے اچھی طرح سے سارا جو ہے وہ پڑھا جائے، اس کے بارے میں سیکھا جائے، جائزہ لیا جائے، پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ چلا جائے۔ اب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا۔ یہ 58 جو ہے وہ آیت ہے، اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ اب یہاں پہ حتتن کا مطلب کیا تھا کہ استغفار کرتے ہوئے جانا، یعنی کہ اکڑتے ہوئے گھستے نہ جانا، بلکہ انکساری کے ساتھ۔ جیسے آپ دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں فتح مکہ ہوا تو داخل ہوئے تو جو ہے وہ اتنی عاجزی کے ساتھ کہ اونٹ پہ بیٹھے تھے تو کوہان کے ساتھ جو ہے وہ سر مبارک لگتا جا رہا تھا، اتنا جھکے ہوئے تھے۔ تو فتح ملے تو جو ہے وہ جھکنے کا حکم ہے، استغفار کا حکم ہے۔ آپ جانتے ہیں نا اذا جاء نصر اللہ والفتح پہ نازل ہوئی سورہ نصر، اور اس میں کہا گیا کہ رب کی حمد و ثنا کے ساتھ جو ہے وہ استغفار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے، تو پھر ان دنوں میں پیارے سے جو ہے وہ کثرت سے زیادہ جو ہے وہ استغفار بھی فرماتے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی فرماتے، احادیث میں آتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فتح اس وقت ہمارے جو ملکی حالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، جو دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں، تو اس کے اوپر ہمیں غرور اور فخر نہیں کرنا، شوقیاں نہیں مارنی، اکڑنا نہیں ہے، بلکہ استغفار کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ میں سے جتنی بہنیں بھی سن رہی ہیں، جو جس تک بھی یہ پیغام پہنچ رہا ہے، 2 نفل شکرانے کے ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ بر وقت جو ہے وہ ہم فوری اقدام کر پائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اہل بنایا اور ان اقدامات کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب بھی بنایا، وہ اپنے ٹھکانے کے اوپر بھی بالکل جو ہے وہ نشانے لگے اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کا معاملہ کیا۔ تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، عاجزی بھی اختیار کرنی ہے، اس کے آگے جھکنا ہے اور مزید کی تیاری بھی کرنی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ان کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا حتتن کا، یعنی کہ عاجزی بھی اختیار کرنا، استغفار بھی کرنا اور بستی کے باشندوں سے درگزر کرتے ہوئے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے جانا، لوٹ مار اور قتل و غارت کرتے ہوئے نہ جانا۔ یہ بات جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے وہ بڑی واضح کر کے بتائی گئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شرارت سے الفاظ ہی بدل ڈالے، حتتن کی بجائے ہنتاتن کر دیا، نون کا اضافہ اس میں، اور اس کا مطلب بن گیا گندم، یعنی کہ دنیا پرستی ہی جو ہے وہ دل و دماغ میں چھائی ہوئی اور بسی ہوئی تھی، اور اسی کو جو ہے وہ انہوں نے، جبکہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اور شعور اور سمجھ کے ساتھ جو ہے وہ ان کو استعمال کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو کہا کہ فلاں چٹان پر عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ یہ آیت نمبر 60 ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت
اتنے زیادہ وہ جو ہے وہ ظلم و ستم اور اپنی جان پہ ہی ظلم کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں جو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں دیے چلے جا رہے ہیں، اور کتنی جو ہے وہ پیک کے اوپر ساری نعمتیں جو ہے وہ مل رہی ہیں ان کو، کہ پانی کا کوئی ایک چشمہ بھی پھوٹ نکلتا تو وہ پیتے سارے پانی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتماعیت کی بہتری کے لیے کہ ان کی آپس میں پھوٹ نہ ڈلے، تو ان کو جو ہے وہ 12 چشمے، کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کا الگ الگ چشمہ نکال دیا تاکہ پانی کے اوپر نہ جھگڑے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، ککڑی، کھیرا اور گیہوں اور لہسن اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پیدا کرے، پیاز، دال وغیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کی بجائے ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اور اب اعلیٰ درجے کی چیز کیا تھی؟ اعلیٰ درجے کی چیز تو اللہ کا حکم تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جہاد کا حکم دیا تھا، اور ادنا درجے کی چیز کیا تھی؟ شہری زندگی، سہولتیں، آسانیاں، کمفرٹ زون اور لذت طعم و دہن، اور وہ جو ہے وہ اس کی طرف وہ جا رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ جدوجہد کی زندگی کے اوپر ابھار رہا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ہی گرتا چلا جا رہا ہے۔ تو جیسے وہ پانی ان کے لیے نعمت تھا، اسی طرح میرے اور آپ کی روح کی بھی ایک پیاس ہے، اس کا بھی ایک گھاٹ ہے۔ تو کیا میں نے اور آپ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا؟ انہوں نے تو اپنے اپنے گھاٹ پہچان لیے۔ تو اللہ کی ذات، روح کا پیمانہ، ہماری طلب، شدت، روح کی کوئی حد نہیں ہوتی نا، تو روح کا کوئی جسم نہیں ہے، تو بس اللہ کی رحمت جو ہے یہ گھاٹ ہے، اس کو پہچان کے چھوڑ نہیں دینا، فانی دنیا کو پانے کے لیے لافانی کو نہیں بھول جانا، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور اپنی روح کی پیاس کو بجھانے کے لیے رب کے کلام کے ساتھ، رب کے ساتھ، اور جو ہے وہ سنت کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ چپک جانا ہے، اور مضبوطی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تھامنا ہے، اس کے تھامنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہاں پہ پھر کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ کسی شہری بادی میں جا کے رہو، جو کچھ تم مانگتے تمہیں مل جائے گا۔ تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، اور اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ بڑی اہم آیات ہے، یہ آیت نمبر 61 ہے۔ اس میں بہت زیادہ میرے اور آپ کے لیے سبق پنہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں انسان کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی نعمتوں کی ناشکریاں کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کے اوپر ذلت اور خواری جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ وہ کسی اعلیٰ مقصد، اعلیٰ کام کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتا، نہ جو ہے وہ اس کا دھیان اس طرف جاتا ہے، بلکہ وہ پھر ارزل ہو جاتا ہے، نیچے سے نیچا جو ہے وہ ہوتا، اسفل السافلین جس کو قرآن کہتا ہے، وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اصل جو ہے وہ نظر مقصد کے اوپر جو ہے وہ رہنی چاہیے۔ اور مقصد زندگی کیا ہے؟ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد زندگی ہوتا ہے، لیکن مسلمان کا مقصد زندگی سب سے زیادہ اعلیٰ و برتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد زندگی اس کو پیدا کرنے والے رب نے خود بتا دیا، قرآن پاک کے اندر بتا دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزما کے دیکھو کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں، تو ہمارا مقصد تو ان سارے مقاصد سے اعلیٰ و عرفہ ہے، تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس کے لیے کوشش بھی جو ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ درجے اور پائے کی جو ہے وہ کرنی ہے۔ اور پھر وہ اللہ کے غضب میں گر گئے، نتیجہ تھا اللہ کی آیت سے کفر کرنے کا، اور پیغمبروں کو ناحق کرنے کا، اور ان کی نافرمانیوں کا، اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا، یہ نہیں کرنا، ادھر جانا، ادھر نہیں جانا، لیکن وہ سارا کچھ وہ کرتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ ایک زندہ قوم بن جائے، اور زندگی کی جو اتار چڑھاؤ ہیں، جو سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، ان کو وہ سفر کی حیثیت رکھتی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ انگیز کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی جو ہے مشکل ہے اس کو سہ جائیں، اور وہ اس کام کے لیے ان کو ابھار رہے تھے اور اس کے لیے تیار کر رہے تھے، اور وہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے اور ان چیزوں میں پڑی ہوئی تھی۔ یہاں ان آیات کے موقع پہ مجھے اور آپ کو رک کے یہ دیکھنا اور سوچنا ہے اور جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم بھی تو نہیں بنی اسرائیل کی طرح صرف کھانے اور پینے میں مشغول ہو گئے، مقصد زندگی پسے پشت ڈال دیا، اور صرف جو ہے یہ کھانا ہے اور وہ کھانا ہے، اور کھائے ہوئے کے اوپر کھانا ہے، اور فوڈ پانڈا کو جو ہے وہ کر لیں، اور اس کو کر لیں، اور اس کو کر لیں، اور گھر بیٹھے منگوا لیں، اور اب یہ کھا لیں اور وہ کھا لیں۔ کہیں ہم بھی تو نہیں ان ساری چیزوں کے اندر الجھ کے رہ گئے۔ اور
وقت تو یہی ہے میرے اور آپ کے پاس پیاری بہنوں، یہی جان، یہی وقت، یہی مال، یہی صلاحیت، یہی 24 گھنٹے جو ایک بادشاہ کے پاس بھی ہیں، جو ایک فقیر کے پاس بھی ہیں، جو انبیاء کے پاس بھی تھے، جو صحابہ کرام اور صحابیات کے پاس بھی تھے 24 گھنٹے، اور وہی میرے اور آپ کے پاس ہے۔ یہی 24 گھنٹے جو جغرافیائی سرحدوں کی امین ہے فوج، اس کے پاس بھی ہیں، اور یہی 24 گھنٹے میرے اور آپ کے پاس بھی ہیں۔ یہاں رک کے ایک لمحے کو ذرا سوچئے۔ کیا سوچا، کیا سمجھ میں آیا؟ ایک لمحہ توقف کر کے، رک کے، جو پہلی بات آئی ہے نا ذہن میں، اصل میں وہ ہماری اصل ہوگی۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا، پیارے سسن نے فرمایا ہے عیش تو آخرت کا عیش ہے۔ اور اب ہم سیرت پڑھ رہے ہیں، آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹ سیرت کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر کہیں پہ بھی آرام اور کمفرٹ زون میں جانا اور اس طرح کی سہولت، آسانی پسند والی زندگی، سہل پسندی والی کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے کے بھی 40 سال ہم نے دیکھے، اور نبوت ملنے کے بعد کے بھی مکی دور بھی دیکھا، اور اب مدنی دور بھی پڑھ رہے ہیں، کہیں نہیں ہمیں یہ چیز نظر آتی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے بھی بڑے مقاصد ہیں، وسیع اہداف ہیں، اور وسیع بڑی منزل ہے میری اور آپ کی، جنت میرا اور آپ کا گول ہے، اور یہ منزل آبلا پائی کا تقاضا کرتی ہے، اور ایک سپاہی کی طرح اپنی ہمت کے گھوڑے پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اور یہاں پہ وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا، اس کی امیدیں قلیل اور اس کے مقاصد ذلیل، تو ایسا مومن بندہ اور مومن فرد بننا ہے کہ ہر وقت اپنا مقصد، اپنا گول سامنے رہے۔ آپ دیکھیں بچوں کے پیپرز ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ میٹرک کے بچوں کے بھی گزرے ہیں، ان بچوں کو بھی پتا ہے اور ماؤں کو بھی پتا ہے، 9th کے بھی اور 10th کے بھی، تو ہم بار بار ان کو توجہ دلاتے رہتے ہیں، تمہارے پیپرز ہیں، تمہارے پیپرز ہونے والے ہیں، تمہارا اتنا اہم زندگی کا سال ہے، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہی ہو، تم کہاں وقت ضائع کر رہی ہو، تمہارا یہ مقصد ہے، یہ گول ہے۔ تو ہم یاد دلاتے رہتے ہیں، توجہ دلاتے رہتے ہیں، بچوں بھی ادھر لگتے ہیں، ہم بھی لگاتے رہتے ہیں۔ تو یہی مجھے اور آپ کو اب اپنے ساتھ بھی کرنا ہے۔ ہم لوگ جو چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں، وہ تو ابھی ان کے پاس بہت زیادہ وقت ہے، لیکن ہم جو بڑی عمر کی خواتین ہیں، ہمیں اب کسی نے آ کے نہیں سمجھانا، ہمیں اپنے آپ کو خود ہی ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھانا ہے کہ ہمارا مقصد عظیم ہے، اور ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، بلکہ اپنے مقصد کے لیے، عظیم مقصد کے لیے، عظیم گول کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔ اور پھر یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو سمجھایا کہ تم ادنا کو اعلیٰ اور بہتر کو کمتر کے ساتھ بدلنا چاہتے ہو، تو دنیا جو ہے وہ کمتر ہے اور آخرت اعلیٰ اور برتر ہے، تو جتنا عرصہ وہاں جا کے رہنا ہے اتنی کوشش وہاں کے لیے کرنی ہے، اور جتنا عرصہ یہاں رہنا ہے اتنی کوشش یہاں کے لیے کرنی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات جو ہیں وہ انہوں نے کس طرح سے اس کے خلاف کیا، اور پھر کیا ان کا انجام ہوا۔ تو یہ کام میں نے اور آپ نے نہیں کرنا۔ کرنا کیا ہے؟ ایکشن پوائنٹس کیا ہیں؟ کرنے کے کام ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شعور اور شکر ادا کرنا، قرآن کی ہدایت کو دل سے قبول کرنا، بغیر کسی تردد یا تعویل کے سابقہ امتوں کی کوتاہیوں سے سیکھ کے بچنا، تقوی، صبر اور اطاعت کو زندگی کا شعار بنانا، دل و جان سے دین پر عمل کرنا، چاہے وہ حکم بظاہر سخت ہی کیوں نہ لگے، اپنے رویوں اور ترجیحات کا جائزہ لینا کہ کہیں ہم بھی اللہ کی ہدایات کو دنیاوی فائدے کے لیے تو نہیں چھوڑ رہے، اور جماعتی اور انفرادی دونوں سطح کے اوپر جو ہے وہ قیادت کا احتساب اور وہ ہدایت پر قائم ہے یا خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں اور ہم بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ اپنا بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جائزہ۔ اور پھر نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری سے بچنے کی کوشش، دینی احکامات میں تعویل، بحث یا ٹال مٹول۔ اچھا، اس کا بھی رپلائی آپ لوگوں نے مجھے دینا ہے کہ یہ ہم کیسے کرتے ہیں، دینی احکامات میں ہم ٹال مٹول کیسے کرتے ہیں۔
اللہ کا حکم ماننے میں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں کہاں سستی کاہلی ہو جاتی ہے، کیا تعویلیں ہم گھڑتے ہیں اس کے لیے، جو بات ذہن میں آئے آپ نے ضرور بتانی ہے. پھر اللہ پر ایمان لانے کے باوجود عملی انکار کا رویہ جو ہے وہ نہیں اختیار کرنا. یہ ایسی چیزیں ہیں جس نے میں نے اور آپ نے بچنا ہے. یہ جتنا بھی امور ہیں اجتناب کرنا ہے ان چیزوں سے، اور دنیاوی مفاد کے لیے دین کا سودا نہیں کرنا. اور اب دیکھیں دین کے احکامات میں بھی بحث یا ٹال مٹول جو ہمارا نفس نہیں نا ماننا چاہ رہا ہوتا، اس کے لیے ہم بڑی دلیلیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور بڑی بحث اور وہ تمیز جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کی کوشش ہے. پھر ایمان کے دعوے کے ساتھ نیک عمل جبکہ بدعملی سے بچنا. اور پھر غور و فکر کے کچھ سوالات ہیں، ریفلیکٹیو کوسچنز. یہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے کورس کا پیٹرن ہے کہ ہم اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے رکوعات کو لے کے چلتے ہیں، اور یہ چیزیں ہر دفعہ ہی ہم کرتے ہیں. تو آپ میں سے سب کے ہی لیے ہی ہوم ورک ہے، لیکن جو کوشش کر کے اس کو گروپ میں شیئر کر دے وہ گروپ میں کر دے، ورنہ ان باکس تو آپ مجھے ضرور ہی بھیجیے. سب سے پہلا کوشچن کیا ہے کہ میرے دین پر عمل میں کہاں تعویل یا سستی شامل ہو گئی ہے. اگر ہم امت وسط ہیں تو ہمیں بنی اسرائیل سے کیا سیکھنا ہے. کیا میری قیادت مجھے اللہ کی ہدایت کی طرف لے جا رہی ہے یا اپنی خواہشات نفس کی طرف. کیا میں دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی ہوں. کیا میں اجتماعی اصلاح اور انفرادی تقوی پر یکساں توجہ دیتی ہوں. یہ کوشچنز ہیں جو میں نے اور آپ نے خود سے کرنے ہیں، اور ان کے جوابات جو ہیں وہ ہم نے لینے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.